معزز ناظر سامعین، السلام علیکم۔ پر لرزاں قائم کارا کا نسخہ جو کلاسک سولے والا تھا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کچھ احباب نے بار بار اصرار کیا کہ اس کو بتائیے، دوبارہ بتائیے، اور اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بھی بیان کیجیے۔ کچھ دوست نے لکھا یہ بنتا نہیں، کچھ دوست نے کچھ لکھا، کچھ دوست نے لکھا بن جاتا ہے، ہم نے بنا لیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو دوست کہتے ہیں کہ یہ نہیں بنتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کرتے، وہ نسخہ بناتے نہیں، صرف فرضی طور پر باتیں کر دیتے ہیں، کیونکہ جو نسخہ میں بیان کرتا ہوں وہ میرا بنایا ہوا ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اور جو نسخہ میرا کیا ہوا نہیں ہوتا میں صاف بتاتا ہوں کہ میں نے کیا نہیں ہے۔ جب ایک نسخہ میرا خود ہاتھوں سے بنایا ہوا ہوتا ہے تو میں جو اگر بتاؤں آپ کو تو بنے کیوں نہ، بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہ بنائیں، بنا کر اس کے نئے انداز، اس کے آگے نئے طرح سے استعمال، وہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ بنایا اور اس کو ہم نے اس طرح سے استعمال کیا، اس کے یہ رزلٹ نکلے۔ جو میں بتاتا ہوں وہ تو بتاتا ہوں اور وہ ہوتا بھی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ نسخہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور پھر بنائیے۔ ایک بات جو ہے نا وہ آپ سب دوست اچھی طرح سے وعدہ کیجیے مجھ سے کہ آپ نسخہ بنائیں گے اور بنانے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہو، بنے یا نہ بنے، جو نقص آپ کے سامنے آئے، آپ کو محسوس ہو، وہ مجھے بتائے، اور نسخہ بغیر کیے اپنی طرف سے ویسے ہی اپنے علمی زور سے اس کے نقائص نہ نکالیں۔ علمی زور سے اگر آپ نقائص نکالیں گے تو وہ نہیں بنے گا۔ چلو نسخے سے چلتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پارا لے لینا ہے، آپ پارا 10 گرام، 20 گرام، 30 گرام، 50 گرام تک پارا آپ لے سکتے ہیں، اور تقریباً 1/2 کلو تیزاب گندک آپ نے لینا ہے۔ سٹیل کی باٹی میں جو سنیارہ والی ہوتی ہے جس میں تیزاب کرتے ہیں، وہ باٹی آپ نے لینی ہے، اس میں آپ تیزاب گندک ڈال دیں گے، اور تقریباً 1 پاؤ کے قریب آپ نے کاسٹک سوڈا لے کے آنا ہے۔ آپ جب آپ نے اس باٹی میں تیزاب شورا ڈال دیا، تیزاب گندک لینا ہے آپ نے تقریباً 1/2 کلو یعنی 500 گرام کے قریب، اس کو اس سنیاروں والی باٹی میں ڈالنا ہے، اور اس میں کاسٹک سوڈا جو ہے، کاسٹک پتری اور کاسٹک سوڈا ایک ہی بات ہے، آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں ڈالنا شروع کرنے ہیں۔ جب آپ اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالتے جائیں گے تو وہ انہیں شور کر کے کھاتا جائے گا، یعنی بڑی تیزی سے ان کو کھائے گا، آواز بھی پیدا کرے گا، لیکن آپ نے بڑے ٹکڑے نہیں ڈالنے۔ اگر آپ بڑے ٹکڑے ڈالیں گے تو اس کا خطرہ ہے کہ وہ تیزاب اچھل کر باہر نہ آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ گندک کا تیزاب زیادہ تیز ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے اینک وغیرہ بھی استعمال کر لینی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ اس میں ڈالتے جائیں گے، اس میں حل ہوتے جائیں گے، شور کرتے جائیں گے، حل ہوتے جائیں گے۔ اس وقت تک آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے جبکہ وہ تیزاب شورا ان ٹکڑوں کو، کاسٹک سوڈے یا کاسٹک پتری کے ٹکڑوں کو کھانا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بھی کچھ آپ اس میں ٹکڑے اس کے ڈال دیجئے اور اس کو رات پڑا رہنے دیجئے۔
صبح اوپر سے آپ وہ تیزاب گندک نتھار لیں گے اسی باٹی میں، اسٹیل کی باٹی میں، اسے پھر دوبارہ لے آئیں گے اور اس میں حسب منشا پارا ڈال کر اس کو پکانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے 3 دفعہ اس کو تیزاب گندک میں کاشف پتری ڈالنا ہے اور اسی طرح سے اس کو خشک کرنا ہے۔ 3 دفعہ آپ اس کو پکائیں گے، وہ پارا لرزاں حالت میں قائم ہو جائے گا۔ اتنا آسان اور اتنا جلدی سے بننے والا لرزاں پارا قائم کا نسخہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ کبھی کوئی بتائے گا۔ جو بھی نسخہ بتائے گا وہ شیطان کی آنت کی مانے لمبا چوڑا ہوگا، بہت سے عمل ہوں گے، بہت سے سٹیپ ہوں گے، لیکن اتنے کم سٹیپس میں اور اتنی جلدی پارا لرزاں قائم کا نسخہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ آپ کے پاس پارا لرزہ قائم ہو گیا۔ اب آپ نے یہ پھر سوال کرنا ہے کہ اس کو آگے کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ یہاں پر میں ایک کنڈیشن لگا رہا ہوں، جو وہ شخص بنائے گا اپنی ایمانداری سے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جملے کے مطابق جو شخص بنائے گا، بنا کے سچی بات مجھ سے کرے گا، کمنٹس میں مجھ سے پوچھے گا، میں اس کو اس کا اگلا عملہ بتا دوں گا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ آپ بنائے نا اور فرضی طور پر علم کے زور سے آپ کہہ دیں میں نے بنا لیا، بن گیا۔ نہیں، آپ نے سچ بولنا ہے، سچ پر قائم ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا عمل بھی آپ کو بتا دوں۔ میں ایک دفعہ اس کا پھر دوہرا دیتا ہوں۔ آپ نے تیزاب گندک لینا ہے اور تیزاب گندک میں وزن آپ جتنا لے لیں، پایا لے لیں، آدھ کلو لے لیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو آدھ کلو یعنی 500 گرام بتایا ہے، تو آپ نے 500 گرام ہی لینا ہے۔ اور کاسٹک پتری جو ہے وہ آپ 250 گرام لے آئیں گے۔ کاسٹک پتری اور کاسٹک سوڈا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے دوستوں نے کہا آپ نے پہلے کاسٹک سوڈا کہا پھر آپ نے کاسٹک پتری کہا۔ تو شریف آدمی، ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں اور یہ تو ملتا جلتا عام فہم نام ہے۔ اور اس کو آپ اسے پارا آپ نے اس وقت نہیں ڈالنا، پارا اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور وہ کاسٹک سوڈا ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے رہیں گے، وہ اس کو کھاتا جائے گا۔ جب وہ کاسٹک سوڈا کو کھانا ختم کر دے گا تو آپ نے اس کو ایک رات پڑا رہنے دینا ہے، پھر صبح اس کو آپ نتھار دیں گے۔ اوپر سے جو صاف ستھرا ہوگا، جو نیچے بیٹھا ہوا کاسٹک پتری ہوگا وہ چھوڑ دیں گے، اوپر سے نتھار لیں گے، نتھار کر اس میں اپنی حسب منشا پارا ڈال کر اس کو پکائیں گے۔ جب پکائیں گے ایک دفعہ وہ کاسٹک سوڈا تیزاب گندک جل جائے گا، یہ ایک سٹیپ پورا ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 3 سٹیپ کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے یہ پارا قائم النار لرزاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔